اوکے. تو جتنا مجھے تھوڑا سا پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نیچر تھی وہ تھوڑی اگریسو تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچر وہ تھوڑی سی اس طرح کی تھی کہ ایک گال پہ تھپڑ مارا ہے تو دوسرا بھی آگے کر دو. تو یہ دونوں جو ان کی نیچر کی جو سائیکالوجیز ہیں وہ ہمیں ان کی قوموں میں بھی ملتی ہیں، یہود میں بھی اور نصارہ میں بھی. تو نبی علیہ السلام کی جتنی سافٹ اور جتنی رحمت للعالمین کی والی جو نیچر کی سائیکالوجی وہ ہم مسلمانوں تک کیوں نہیں پہنچی؟ ہم جتنا زیادہ نہیں آپ نے پہلے دو باتیں آپ کو میں کلیئر کر دوں فریدہ. ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ کی وہ فطرہ نہیں ہے جو کہ انجیل نے ہمیں، عیسائیوں نے ہمیں بتائی ہے انجیل کے تھرو، یہ پال نے خود ہی گھڑی ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ حلیم کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے خود بتایا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے حلم دیا. ٹھیک ہے، تو بس اب کہانی ختم ہو گئی. اب نبی علیہ السلام کی جو حلم ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، میرا ماننا ہے یہ. ٹھیک ہے، میری بلیف ہے کہ مقابلے نہیں ہوتے، انبیاء کے آپس میں مقابلے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، مگر نبی علیہ السلام کا حلم حضرت عیسیٰ سے کم تو کہیں سے نہیں ہے. تو ہمارے پاس محمدی حلم کیوں نہیں آتا؟ ماں باپ سیرہ پڑھائیں گے تو آئے گا نا. سوچنے سے ماں باپ نے سیرہ ہی نہیں پڑھائی. کرسچنز کے پاس اور کچھ نہیں ہے. یہ میں بتا دوں، یہ راز کی بات ہے، جو اندر کی بات تو کوئی بتاتا نہیں ہے. تو میں تو بائبل پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں نا، آپ کو بتا رہا ہوں. اصل میں بائبل اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ جن کے پاس ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے ان کی. حدیث کی کتاب اس لیے کہوں گا کیونکہ حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات. تو ان کے تابعین نہیں ہے، اور صحابیوں کی کتابیں ان کے پاس، زیادہ تر تابعین کی کتابیں. پال جو ہے وہ تابعی ہے نا ان کا. پال نے تو عیسیٰ کو کبھی نہیں دیکھا. 14 کتابیں تو پال کی ہیں. تو بھائی میں ایک زید بن اسلم نام کے صحابی کو تابعی کا بتاتا ہوں. زید بن اسلم تابعی ہیں. انہوں نے ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا ہوا مگر باقی کے صحابہ کو دیکھا ہوا. ٹھیک ہے، اگزامپل دے رہا ہوں. اور زید بن اسلم نے قرآن پاک کے 10 کتنے ہمارے 114 چیپٹر میں 65 چیپٹر اگر زید بن اسلم نے لکھے ہوئے ہوں ایک تابعی نے، تو میں اس کو قرآن تو نہیں کہوں گا نا. ٹھیک ہے، غور سمجھے میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کی جو کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں، ان کی کتاب حدیث کی کتاب ہے. یہ کوئی مولوی ہمیں بتا نہیں رہا. جو اصلی اللہ نے انجیل حضرت عیسیٰ ابن مریم پہ اتاری تھی وہ کہاں انہوں نے چھوڑی اپنے پاس. مگر عیسیٰ کے جو اوصاف نبی علیہ السلام نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے، وہ اتنے سارے اس انجیل میں واقعی میں پائے جاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اوصاف وہی ہے، حلم وہی ہے جو عیسیٰ کا علم ہے. ٹھیک ہے، حلم. اب انہوں نے جب سیپٹوجنٹ لکھی ہے نا، تو سیپٹوجنٹ لکھنے کے بعد نبی علیہ السلام پیدا ہوئے. یونان میں جب سیپٹوجنٹ لکھی جا رہی تھی نا، وہ والی انجیل لکھی جا رہی تھی جو یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ پہ آئی تھی، اس کے بعد نبی علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر نبی علیہ السلام نے پھر جب عیسائیوں کی انجیل کے بارے میں جب بھی کچھ بات کی ہے تو اس وقت گاسپلز الگ الگ طریقے سے عربین کرسچنز کے پاس پہنچے ہوئے تھے. ان کے پاس وہ والی کتابیں نہیں تھی جو اس وقت کرسچنز کے پاس بیٹھی ہیں. اب تو خیر پروٹیسٹنٹ زیادہ ہے دنیا میں، تو کنگ جیمز ورژن چلتا ہے، تو وہ تو انگلینڈ سے پبلش ہوا ہے شروع سے. کنگ جیمز نے یہ شروع کروایا کیونکہ بہت میجر تحریک تھی مارٹن لوتھر کنگ کی. لمبے کہانی ہے، چھوڑ دیں. حضرت عیسیٰ اصلی حضرت عیسیٰ کدھر ہیں، ان کی کیا اوصاف تھے ہمیں نہیں پتا. مقصد یہ ہے میرا کہنے کا. مگر چونکہ عیسیٰ کے نام پہ پال نے اور جان نے اور لوک نے اور مارک نے اور تامس نے اور پیٹر نے کدھر سے کیا کیا کہانی نہیں سنائی، سچی بھی اور جھوٹی بھی، وہ اس طریقے سے نقش ہو گئی کہ ان کی حدیث کی کتاب، اس کا مطلب ہے ان کی سیرہ پبلش ہو گئی، ہماری سیرہ پبلش ہی نہیں ہوئی. ہم نے قرآن پبلش کیا ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم نے اس طرح قرآن پبلش کیا ہے، انہوں نے بائبل پبلش نہیں کی، مانتا ہوں، مگر ہم نے سیرہ پبلش نہیں کی. اس لیے وہ عیسائی عیسوی ہو گئے اور ہم مسلمان محمدی نہیں ہو سکے. یہ فرق ہے. نہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جن لوگوں نے پڑھ کے، جن کے پاس جن کو پڑھ کے بھی، جن کے پاس ڈگریز بھی ہیں قرآن پاک کو بھی اور سیرت کو بھی پڑھ کے، تو ان میں بھی تو وہ علم نہیں ہے جن کو ہم آج کل مولوی کہتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو ایسا نہیں کہہ سکتے. نہیں سیرہ کے اوپر جو ٹرین ہوا ہوگا اس میں علم آئے گا ہی آئے گا.
میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ہو نہیں سکتا. مگر کتاب علم نہیں کراتی, کتاب علم بتاتی ہے, یاد رکھیے گا. ماں باپ اور آپس کے دوست, آپس کے اساتذہ, کزنز, خاندان, جو چکا گھومتا ہے نا آپ کے انسانوں کا, وہ اگر اس طرح کے نہ ہو تو آپ حلیم نہیں ہو سکتے. بچپن کی بات بتا رہا ہوں نا, بچہ تو بھٹی میں تیار ہوتا ہے نا, اس بھٹی میں اساتذہ ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, دوست, کزنز, چاچا ماما, کلاس فیلوز, یہ 50 ایک لوگ مل کے آپ کی پرسنالٹی بناتے ہیں نا. ٹھیک ہے, نبی اسلام نے کہا نا تیرا وہی مذہب ہے جو تیرے دوست کا مذہب ہے, پتہ ہے حدیث کا. سو آپ اپنے بچوں کو نا, اگر اتنے لوگوں میں اگر آپ اٹھے گا بیٹھے گا جو کہ سارے محمدی اوصاف ایٹ لیسٹ وہ والا علم پریکٹس کر رہے ہوں گے جو نبوی علم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو آپ کا بچہ حلیم ہوگا ہی ہوگا. اب مولوی صاحب جو ہے نا وہ مدرسے میں جب پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو پتا کس طریقے سے پڑھائے. مدرسے کی پڑھائی اتنی سخت ہے کہ دوزخ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے مدرسے میں, کہ دوزخ کی سزا سے بچنا ہے تو آ جا مدرسے, تجھے مارا بھی جائے گا, جلایا بھی جائے گا, تجھ سے زنا بھی کیا جائے گا, تجھ سے ہر کام کیا جائے گا. جو دوزخ میں کام ہوتے ہیں وہ بھی تیری ٹریننگ میں. وہ بیچارہ علم بھی تھوڑی ٹرین ہوگا, وہ تو دوزخ کے دروغہ سے بحث کرنے کے لیے ٹرین ہو رہا ہے. جتنی پٹائی آپ کو میں بتا نہیں سکتا مدرسے میں ہوتی, جس جبر سے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے, اس نے کیا خاک علم میں ٹرین ہونا ہے. اور ہر مدرسہ ایسا نہیں ہے مگر زیادہ تر ایسے ہی. تو جو اعتراضی ویڈیو لگائیں گے نا, ایک مولوی صاحب اٹھ کے میری بارے میں اعتراض کر دیں گے, ابھی کرنے دیں. زیادہ تر مدرسوں میں ڈنڈے سے ہی, اور ڈنڈے سے علم آتا نہیں. ڈنڈا کھانے سے علم آ سکتا ہے, ڈنڈا مارنے سے علم نہیں آ سکتا, یاد رکھیے گا. جن مولوی کو اعتراض ہوگا نا ساحل بھائی, ان کو میں وٹنس دے دوں گی, میں میرے پاس آ جائیں وہ, میں ان کو گواہی کے ساتھ ثبوت بھی دے دوں گی کہ انہوں نے پلاس کے ساتھ ناخن جو ہے نا وہ کھینچے ہوئے بچوں کے, یا میں ان کو ثبوت کے ساتھ جو ہے نا وہ دے دوں گی جن کا اعتراض. نہیں, یہ باتیں سب کو پتہ ہیں. مولوی صاحب اصل میں صرف علم کا مسئلہ نہیں ہے. مولوی صاحب کا وہ خائن بھی ہو گیا اور جھوٹا بھی ہو گیا, مانتا نہیں ہے, کھلے عام جھوٹ بولتا وہ نا. ٹھیک ہے, پتہ ہے ان کو. ٹھیک ہے, میں وہ کیسے بتاؤں. آپ مدرسے میں چھوڑیں, اسکولوں میں بھی کون سا علم سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مدرسے میں 2 نمبری ہو رہی, اور علم کا تو اسکول میں بھی کوئی کام نہیں ہے. اسکول میں بھی چوری چکاری سکھائی جا رہی ہے. لڑکیاں کیسے پھنساتے ہیں, یہ کول بننا سکھانا ہے تو آپ اسکولوں میں ڈال دیں, اور جابر بننا ہے تو مدرسے میں ڈال دیں. آپ دیکھیں یہ 2 لڑائیاں نہیں چل رہی ہمارے کلچر معاملات کے اندر. کول بننے کی کوشش ہو رہی ہے یوتھ کی, ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, کول ہو جائیں, بس اسٹیٹس کوری سے بولتے ہیں نا. یا پھر اپنے گھر پہ آتے ہیں تو جابر ہو جاتے ہیں. دنیا میں سب مسکرا کے بات کریں گے, اور گھر آئیں گے منہ بسور ہوگا, بیوی کو بھی تھپڑ, بچوں کو بھی تھپڑ, بیوی شور کے ساتھ منہ بنایا ہوا ہے, بیوی شور نے منہ بیوی کے ساتھ, ہر بندے. اور کیا ہوگا, ہاں مجھے دنیا میں کام بہت ہیں تو میں سارا پریشر گھر پہ لے کے آتا ہوں. اچھا تو اور کس لیے کام کرتا ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اور کس لیے کام کرتا ہے بھائی. جن کو اصل میں تُونے نبوی تعلیم دینی, ان کو تُونے علم چھین لیا ان کے اندر سے. لوگوں کو جا کے لپ سروس کرتا ہے کیا. سو اٹس a 2-step process. Number 1, سیرہ کی تربیت پارٹ آف یور پیرنٹنگ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں نے افیکٹ کرنا ہے آپ کے بچے کو, آپ ان لوگوں کو ڈائریکٹلی افیکٹ یا انڈائریکٹلی ایٹ لیسٹ پولیٹیکلی افیکٹ کر رہی ہوں. کو میں نے بچہ سیرہ پہ پال رہی ہوں, خدا کا واسطہ ہے راستے میں نہ آنا, اگر ہیلپ نہیں کر رہے ہو تو ہیلپ, تو پھر روڑے بھی نہ اٹکاؤ. ٹھیک ہے, سو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. میں پھر بتا دوں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں.